خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انسانی تاریخ کے ایک نہایت حیرت انگیز اور عظیم روحانی سفر کا جائزہ لینے والے ہیں، ایک ایسا سفر جسے تاریخ میں الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی فراہم کردہ معلومات اور ماخذ کی روشنی میں اس سفر کے قدم بقدم مقامات کو دیکھیں گے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، اس نے زمین سے آسمان تک کے فاصلوں کو چند لمحوں میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس تاریخی کتھا کے اسرار کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، 7 آسمانوں کے اس پار جانا اور واپس آنا، وہ بھی صرف ایک ہی رات میں۔ حیرت ہوتی ہے نا؟ عام انسانی عقل تو دنگ رہ جاتی ہے۔ اس اسکیل کا ایک عظیم سفر جو فجر سے پہلے مکمل ہو جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ واضح طور پر ایک ایسی مخفی اور روحانی طاقت کا اشارہ ہے جو عام طبعی قوانین سے بالکل بالاتر ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کتھا کو اتنا پراسرار اور دلچسپ بناتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سفر کے مقدس شروعات کی طرف چلتے ہیں جو نبوت کے 11ویں سال میں پیش آیا۔ تاریخی ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مکہ چھوڑنے سے تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 27 رجب سوموار کی رات تھی۔ پیغمبر اسلام اپنی چچیری بہن ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ بظاہر یہ ایک بالکل عام سی رات لگ رہی تھی، لیکن فجر سے پہلے ہی اچانک آسمان سے ایک عظیم و شان وفد زمین پر اترتا ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ماخذ میں یہاں ایک نہایت خوبصورت منظر کشی ملتی ہے۔ جبریل سوچتے ہیں کہ سوتے ہوئے پیغمبر کو آواز دے کر جگانا بے ادبی ہوگی، تو اللہ کے حکم سے جبریل اپنے کافور کی ٹھنڈک والے ہونٹوں سے پیغمبر کی نوری تلووں کو چومتے ہیں، جس کی ٹھنڈک سے پیغمبر بیدار ہوتے ہیں۔ یہ احترام اور محبت کا ایک نہایت عجیب منظر تھا۔ اور اس سفر کی سواری کون تھی؟ براق۔ یہ ایک جنتی سفید سواری تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ جب براق کو لایا گیا تو مخاز کے مطابق وہ اس فخر میں تھا کہ آج اسے خالق کے محبوب کو اٹھانے کا شرف مل رہا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک بڑا جذباتی لمحہ آتا ہے۔ پیغمبر سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنی امت کی فکر ستانے لگی کہ ان کے کمزور پیروکار قیامت کے دن پل صراط کو کیسے پار کریں گے، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پیغام آیا کہ ان کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیا جائے گا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس تسلی کے بعد آغاز ہوتا ہے زمین پر بیت المقدس تک کے عظیم قافلے کے سفر کا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ جبرائیل رکاب تھامے ہوئے ہیں اور میکائیل نے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں یہ عظیم الشان سواری آسمانوں کی طرف اڑنے سے پہلے زمین پر اپنا سفر طے کرتی ہے۔ سفر صرف مکہ سے جروسلم تک کا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ کے اہم مقامات کا ایک مکمل روحانی ٹور تھا۔ براق سب سے پہلے یشرب یعنی مدینہ رکی، جہاں نماز ادا کی گئی۔ پھر حضرت شعیب کی شہر مدین، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ بیت لحم یعنی بیت لحم، اور پھر ماؤنٹ سنائی پر قیام کیا گیا۔ راستے میں گزشتہ انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جو انہیں سلام پیش کر رہے تھے۔ زمینی سفر طے کرتے کرتے بالآخر یہ قافلہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں مسجد الاقصیٰ پہنچتا ہے۔ وہاں جبریل نے براق کو ایک دروازے کے پتھر سے باندھ دیا، جسے آج بھی باب محمد کہا جاتا ہے۔ یہاں کا روحانی منظر تو بالکل ہی مختلف تھا۔ تمام پچھلے انبیاء وہاں ان کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ پیغمبر محمد نے وہاں امام بن کر سب کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ نے اللہ کی تعریف میں تقریریں کی، اور آخر میں خود پیغمبر اسلام نے اپنی تقریر کی اور اپنے خالق کی بڑائی بیان کی۔ یہاں بیت المقدس کا پڑاؤ ختم ہوتا ہے اور اب رخ کرتے ہیں 7 آسمانوں کی سیر کا، مادی حدود سے بالکل آگے۔ زمین کی حدود سے نکل کر اب یہ سفر سیدھا آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ہمارے طبعی قوانین بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر جانے کا ایک قاعدہ اور پروٹوکول تھا۔ دروازے پر جبریل سے پوچھا جاتا کون ہے اور کیا انہیں بلایا گیا ہے۔ اجازت ملنے پر ہی دروازہ کھلتا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم موجود تھے، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ تھے، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اور ہاں، اس دوران 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور کا طواف بھی کیا گیا۔ 7 آسمانوں کے باوقار سفر کے بعد اب کائنات کی آخری حد سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے۔ یہ سفر اب اس مقام پر پہنچ گیا جو مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں کی رسائی کا بھی آخری کنارہ ہے۔ اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ماخذ اس مقام کو ایک نہایت نورانی بیری کا درخت یعنی لوٹے ٹری کے طور پر بیان کرتے ہیں۔
اس کے پھل مٹکوں کی طرح بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ یہاں 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 چھپی ہوئی جنت کی نہریں اور 2 ظاہری نہریں جنہیں دریائے نیل اور فرات بتایا گیا ہے۔ یہاں ان کے سامنے دودھ، شراب اور شہد کے پیالے پیش کیے گئے۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ چنا جس پر جبریل نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، یعنی وہ قدرتی اور سچا راستہ جس پر ان کی امت چلے گی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سفر کا سب سے پر اسرار حصہ۔ اس مقام پر آ کر فرشتوں کے سردار جبریل بالکل رک گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ ان کی منزل بس یہیں تک تھی۔ تو سوچئے، یہاں سے آگے کا سفر پیغمبر کو بالکل اکیلے طے کرنا تھا۔ براق وہیں رک گیا اور وہاں رف رف نام کا ایک سبز نورانی گدا ظاہر ہوا جس کی روشنی سورج کو بھی مات دے رہی تھی۔ مخارج کہتے ہیں کہ وہاں سے پیغمبر 70,000 موٹے نوری پردوں سے گزرے۔ اکیلے آگے بڑھتے ہوئے اس سفر کا عروج اور آخری منزل وہاں آتی ہے جسے ماخذ میں کعبہ قوسین و ادنا کہا گیا ہے، یعنی خالق کے قرب کی آخری حد۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرب کسی مکان یا جگہ کا نہیں تھا بلکہ مرتبہ اور مقام کا تھا۔ ایک لامکان سطح پر پہنچ کر پیغامبر نے خدا کو سجدہ کیا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتنا بڑا اور عظیم مرتبہ صرف ایک نہایت عاجزی اور فرما برداری کے عمل یعنی سجدے کے ذریعے ہی حاصل ہوا۔ اس عظیم قربت کے بعد اب بات کرتے ہیں واپسی پر ملنے والے تحفے یعنی نماز کی۔ خالق سے اس انتہائی قربت اور ملاقات کے بعد پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک نہایت عظیم تحفہ لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ سفر کسی ذاتی روحانی ترقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک عملی تحفہ فراہم کرنا تھا۔ یہ تحفہ عبادت یعنی نماز کا حکم تھا۔ لیکن جانتے ہیں ابتدائی طور پر کیا حکم ملا تھا؟ ہر دن اور رات میں 50 نمازیں۔ 50 نمازیں! یہ ایک اتنا بڑا اور مشکل فرض تھا جو شاید کسی بھی عام انسان کی طاقت سے باہر ہوتا۔ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل سے ایسی عبادت سنبھالی نہیں گئی تھی، اس لیے امت محمدیہ سے بھی یہ 50 نمازیں نہیں ہو سکیں گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ واپس رب کے پاس جائیں اور اسے کم کروائیں۔ پیغمبر نے اللہ سے درخواست کی اور ماخذ بتاتے ہیں کہ اس طرح کئی بار آنے جانے کے بعد بالآخر 50 نمازوں کی تعداد گھٹا کر 5 مقرر کر دی گئی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا رعایتی فیصلہ تھا۔ اس کے بعد واپسی کے سفر پر جبریل پھر سے ساتھ ہو گئے اور انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے جنت کے خوبصورت باغات، محل، پھول، بہتی ہوئی نہریں اور ایک عجیب سکون دیکھا۔ وہیں دوسری طرف انہیں دوزخ میں زنجیریں، بیڑیاں، سانپ، بچھو، کھولتا ہوا پانی اور چیخوں کے ہولناک مناظر بھی دکھائے گئے۔ یہ ان دونوں انتہاؤں کا تجزیہ تھا جو پیغام اور نصیحت کے طور پر دنیا تک پہنچانا تھا۔ سفر مکمل ہوا اور اب چلیے دیکھتے ہیں مکہ میں اس صبح کا منظر اور لوگوں کا رد عمل۔ آسمان، جنت، دوزخ اور بیت المقدس ہوتے ہوئے یہ حیرت انگیز سفر آخرکار اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جب پیغمبر ام ہنی کے گھر اپنے بستر پر واپس تشریف لائے تو ماخذ میں آتا ہے کہ ابھی اس رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو، لیکن اگلی صبح مکہ بیدار ہوا تو لوگوں کے 2 بالکل مختلف رویے سامنے آئے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے بنو کعب کے لوگوں کو جمع کر کے اس خبر کا خوب مذاق اڑایا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے اور انہوں نے اسے بالکل ناممکن قرار دیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے وہ بھی آزمائش میں پڑ کر مرتد ہو گئے۔ لیکن اس شور شرابے میں ایک شخصیت ایسی تھی جس نے سب کو حیران کر دیا، اور وہ تھے حضرت ابو بکر، جنہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس عظیم خبر کی فوراً تصدیق کر دی۔ جب مشرکین نے حضرت ابو بکر کو گھیر کر پوچھا کہ کیا واقعی وہ ایسی ناممکن لگنے والی بات مان سکتے ہیں، تو ان کا جواب ان کے کامل یقین کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، جب میں ان کی آسمانی خبروں پر صبح شام یقین رکھتا ہوں جو اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب کی بات ہے، تو زمین کے اس ایک سفر پر یقین کیوں نہیں کروں گا؟ اس بے لوث تصدیق اور صادق رویے کی وجہ سے ہی انہیں صدیق یعنی دی ٹروتفل ون کا لقب عطا ہوا، جو ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ تو آج کے اس پورے تجزیے کا نچوڑ ایک اہم سوال پر آ کر رکتا ہے، ایک ایسی کتھا جو مادی قوانین سے آزاد ہو، جہاں رات کا ایک چھوٹا سا حصہ صدیوں اور آسمانوں پر بھاری پڑ گیا ہو، وہ انسانی سوچ کے لیے ایک بہت بڑی کسوٹی ہے۔ اگر انسانی عقل کے سامنے غیب کا ایسا عظیم امتحان آئے جو طبیعت اور دائرے سے بالکل باہر ہو، تو کیا کوئی عام انسان اس پر یقین کرنے کی قوت پیدا کر سکتا ہے؟
الاسراء والمعراج کا یہ روحانی سفر صرف آسمان کو ہی نہیں چھوٹا بلکہ خود انسان کے یقین اور ایمان کی گہرائیوں کو چھوتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس تجزیے نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اور نئے دروازے کھولے ہوں گے۔